إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد وراح فأعد الله له نزله من الجنة كلما غدا وراح رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد ہمیں اور آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان اور جنات کی تخلیق صرف اپنی عبادت کے لیے فرمائی ہے۔ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد اللہ اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ ہمارا آپ کا مقصد تخلیق اللہ کی عبادت ہے، اور اس عبادت میں سب سے محتم بشان عبادت نماز ہے۔ عبادتیں تو کوئی طرح کی ہیں، لیکن سب سے محتم بشان عبادت کہ جس کے بارے میں اعمال کے تعلق سے سب سے پہلے اسی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے بندے سے قیامت کے دن نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے، اور نماز کے لیے جگہیں کون سی ہیں؟ یہی مساجد ہیں۔ وہ مسجد جہاں سے اللہ رب العزت کی کبریائی بڑائی، اس کی توحید کی آواز 5 وقت بلند ہوتی ہے، اور کشاں کشاں کھچے کھچے اللہ کے نیک بندے مسجدوں کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور وہ لوگ جو صبح و شام مساجد میں آتے ہیں، ان کا مقام کتنا بڑا ہے، ان کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں ان کی شان کتنی بڑی ہے۔ ایک حدیث ہے جس کے راوی محدث امت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ صبح و شام مسجد کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ جب جب وہ صبح و شام آتا ہے مسجد، اللہ میزبان ہے کن کا؟ جو مسجد کی طرف نماز کے لیے رخ کرتے ہیں۔ اللہ میزبان بن جاتے ہیں کن کے؟ جو مؤذن کی آواز حی علی الصلاۃ اور نماز کی طرف حی علی الفلاح اور کامیابی کی طرف لبیک کہتے ہوئے کھنچے چلے آتے ہیں مسجد کی طرف۔ اس سے بڑا نصیبے والا
اس شخص سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جس کی میزبانی اللہ رب العزت جنت میں خود فرمائے۔ یہ مقام ہے ان مساجد کا۔ مسجدوں سے توحید کی آواز بلند ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں اللہ کی یاد کے لیے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، تو اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو۔ یہاں توحید کا درس ہوتا ہے، یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، اور 5 وقتہ نماز میں، نوافل میں، سنن میں ہم یہ کہتے ہیں بار بار سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ عہد، یہ پیمان ہم کب کرتے ہیں؟ جب نماز میں ہوتے ہیں، جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں۔ کتنے ایسے بدنصیب ہیں کہ جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے مقتدی ہونے کی حیثیت سے، لیکن نفلوں میں پڑھتے ہیں، سنتوں میں پڑھتے ہیں، منفرد ہوتے ہیں تو بھی پڑھتے ہیں۔ یہ عہد کرتے ہیں، یہ پیمان باندھتے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے تو کسی اور کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ان کا فریاد رس کوئی اور ہو جاتا ہے، ان کا غوث اعظم کوئی اور ہو جاتا ہے، ان کی فریاد سننے والا کوئی اور ہو جاتا ہے، ان کی بگڑی بنانے والا کوئی اور ہو جاتا ہے، اللہ کو اکثر فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ وہ عہد، وہ پیمان جو ابھی مسجد میں کیا تھا، مسجد سے باہر نکلتے ہی بھول جاتے ہیں، اور نہ صرف بھول جاتے ہیں بلکہ اس پر کبھی عمل کرنے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ مسجدیں کون لوگ آباد کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدوں کو آباد کون کرتے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اور کس پر؟ یوم آخرت پر ایمان لانے والے کی ایک دن ہمیں یہاں سے مر کر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ وہ جو اپنی پیشانیوں سے مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، ان کی علامت اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں کیا بیان فرمائی؟ کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، جو ایمانیات ہے نا، ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان میں سے بنیادی رکن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ آج مسجدیں جو لوگ ویران کرتے ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر سب سے ڈرنے لگتے ہیں۔ آپ آئیے مسجد میں، اور مسجد میں نماز پڑھیے جماعت کے ساتھ، جماعت چھوٹ جائے تو تنہا پڑھیے، اور ہر نماز میں عہد و پیمان یہ کریں گے، یقین جانیے اللہ شاہد ہے، مسجد سے نکلنے کے بعد اللہ کے علاوہ کسی کا خوف آپ کے دل پہ طاری نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ہدایت یاب بھی وہی لوگ ہیں، اللہ فرماتے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں ہو جائیں۔ یہ پہچان جو اللہ نے بیان فرمائی ہے کن کی؟ مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی۔ مسجدیں آباد صرف در و دیوار سے نہیں ہوتی ہیں کہ ہم نے 4 طرف سے دیوار اٹھا دی، پلر اٹھا دیا اور چھت لا دی اور ایک مؤذن کو متعین کر دیا، اب وہ نماز میں کے وقت اذان دے رہے ہیں اور ہم خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اپنی کھیتی باڑی میں مصروف ہیں، تجارت میں، صنعت میں، حرفت میں لگے ہوئے ہیں، کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے جب یہ کلمہ پڑھا ہوا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نے اپنے آپ کو پابند بنا لیا ہے احکام الہی کا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، اللہ کی عبادت کا۔ اور جب جب یہ عہد و پیمان کوئی توڑتا ہے تب تب رسوائی کا شکار ہوتا ہے۔ آئیے دوسری آیت میں دیکھیے اللہ کیا فرماتے ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے لوگوں کو روکے؟ کس بات سے؟ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اللہ کی مسجدوں میں
اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی یاد کی جائے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور مسجدوں کو ویران کرنے کی جو شخص کوشش کرتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں کہ مسجدوں میں جب جاتے ہیں تو لرزہ و ترسا رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں، خوف طاری رہتا ہے۔ یہ آیت کریمہ عیسائیوں کے تعلق سے بیت المقدس و مسجد اقصی بھی، جس کا قضیہ بہت سنگین مرحلے میں ہے، اور یہود کی ظالموں نے اپنا پنجے استبداد، ظلم اور جور کا پنجہ اس پہ مسجد اقصی پہ گاڑ رکھا ہے۔ اللہ جلد از جلد ان کے ظلم و ستم کے پنجوں سے آزادی دلائے۔ یہ آزادی صرف دعاؤں سے نہیں ملے گی۔ مسجد اقصی ہم سے بہت دور ہے، لیکن ہماری مسجد تو ہم سے قریب ہے۔ ہماری دعاؤں میں اثر انگیزی کب ہوگی؟ جب اپنے محلے کی مسجد کو ہم آباد کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کریں۔ ویرانی کا ایک مطلب یہ ہے کہ مسجد بنا کر کے نماز نہ پڑھے۔ مسجد آباد ہوتی ہے نمازیوں سے۔ ویرانی کا ایک مطلب یہ ہے کہ مسجدوں کو مسمار کرتا پھرے، اور ویرانی کا ایک مطلب یہ ہے کہ بنی ہوئی مسجد پہ تالا ڈال دیا جائے اور نمازیوں پر پابندی لگا دی جائے، کوئی مسلم نمازی یہاں نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ افسوس کی بات ہے، آج ہم روتے ہیں۔ کوئی مسجد اگر غیروں کے ہاتھوں مسمار ہوتی ہے، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور یقین جانیے دلی تکلیف ہو کر ہونی بھی چاہیے۔ یہ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی کسی بھی مسجد پہ، اللہ کے کسی بھی گھر پہ اگر ادنا بھی آنچ آئے تو ہم تڑپ اٹھیں، ہمارا دل تڑپ اٹھے، ہمارے جذبات مجروح ہو جائیں اور ہم تڑپ تڑپ جائیں۔ یہ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ لیکن وہ غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ جب مسلمانوں کے ہاتھوں بہت سی مسجدیں مسمار ہوتی ہیں اور مسلمانوں کے ہاتھوں بہت سی مسجدیں ویران ہوتی ہیں۔ شیموگا کرناٹک میں کئی سال پہلے کہ میں نے اپنے پرچے کے اداریے میں وہ واقعہ اور سانحہ لکھا تھا، کیوں مسلمانوں نے، اور مجھے کہہ لینے دیجئے تبلیغی جماعت والوں نے اس کو کیوں مسمار کر دیا، یا بریلیوں نے مل کر کے، اس لیے کہ اس میں خواتین آتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، خواتین کہ جن پر کبھی پابندی نہیں رہی۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ یہ مسجد ہی ہے جہاں سے توحید کا سبق سب کو ملتا ہے۔ مسجد میں عورتوں پہ پابندی لگ گئی، فتنے کا دور ہے۔ بازار میں جائیں تو فتنہ نہیں ہے، مزاروں پہ رولیں تو فتنہ نہیں ہے، اور میلے ٹھیلے میں جائیں تو فتنہ نہیں ہے۔ ایک خاتون اپنے باپ کے ساتھ جاتی ہے، اپنے بھائی کے ساتھ جاتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ جاتی ہے، مسجد تو فتنہ ہو گیا۔ دلیل دیتے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج عورتوں کا جو حال ہے دیکھ لیتے تو مسجدوں میں آنے سے روک دیتے۔ یہ حدیث خود اس بات کی دلیل ہے کہ عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے۔ ہاں، ان کی سب سے بہتر نماز فی قعر بیتھا، اندر گھر میں ہے ان کے، لیکن اجازت ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، آپ نے نہیں روکا اس کا مطلب منع نہیں ہے۔ اس زمانے میں بھی حادثات ہوتے تھے، اس زمانے میں بھی حرکتیں لوگ کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے سے عورتوں کو نہیں روکا۔ تو مسجد سے روکنا کسی بھی ناحیے سے ہو، کسی بھی اینگل سے ہو اور کسی بھی طریقے پر ہو، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ ابھی ایک سانحہ ہوا اور ایک مولانا نے مجھے فون کر کے کہا، انہی کے گھرانے کی بات ہے، برسا برس پہلے مجھے یاد آتا ہے میں نے کئی خطبہ اسی منبر سے دیا اس موضوع پہ کہ بہت سی عورتیں جب دوسرے عقیدوں کی آتی ہیں ہمارے ہاں، اور یہ بڑے فخر اور اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے، آج بھی جہاں بھی ہمارے گاؤں کا تذکرہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں موحدین کا گاؤں ہے، اور آپ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے اہل حدیث ہیں الحمدللہ۔ سبھی لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہی گاؤں جہاں سب لوگ توحید والے، سب لوگ اہل حدیث ہیں،
تو ہم کہتے ہیں ہاں وہی گاؤں ہے، یہ شہرہ ہے، ہماری اور ہمارے گاؤں کی امتیازی شان ہے۔ لیکن کئی سال پہلے جب بریلوی خاندان کی عورتیں آئیں اور اس کے بعد پھٹیرا بابا کے ہاں لے جانے لگی، شادی کے تعلق سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں نا، اگر ہم ان ہدایات کو فالو کریں اور ان پر عمل کرنا شروع کر دیں، گھروں کا نظام صحیح ہو جائے گا۔ موقع نہیں ہے ورنہ میں اس پر بھی روشنی ڈالتا، خطبے کا وقت مختصر ہوتا ہے، آپ صرف اشارے میں سمجھیے کہ غلط عقیدے کی عورت اگر ہمارے آپ کے گھر میں کسی کے گھر میں آ گئی اور وہ شوہر پہ حاوی ہو گئی تو پھر کچھ بھی کروا سکتی ہے۔ بہت دردمندی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ میرے گھر کی بات ہے، ان کے چچا کا انتقال ہوا، نمازی ہیں، مسجد میں آتے، لیکن اس سے پہلے اسی گھرانے میں ایک خاتون کا انتقال ہوتا ہے، لوگوں نے تیجا بھی کیا، 40واں بھی کیا، اور جب یہ سب کر گزرے ہیں تو ششماہی بھی مناتے ہیں لوگ اور برسی بھی مناتے ہیں۔ کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا، اس موقع پہ تو ہم نے گھر والوں کو منع کر دیا کہ کوئی نہیں جائے گا کھانا کھانے۔ یہ چیز کوئی بھی جب شعلہ اٹھتا ہے تو اس شعلے کی حیثیت پہلے ایک ادنا چنگاری کی ہوتی ہے، ایک ادنا چنگاری، اور وہ چنگاری پورے گھر کو، پورے سماج کو، پورے معاشرے کو اور پورے گاؤں کو، پوری بستی کو ویرانے میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اور بڑی زندہ مثالیں، اور بہت درمندی کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، آپ کے ہمارے اسی ضلع سدھارتھ نگر میں بانسی کی طرف ایک گاؤں ہے، پہلے سب اہل حدیث تھے، اور شادیوں میں جب بے احتیاطی ہونے لگی اور علم غلم عورتیں آنے لگی گھروں پہ، بدعقیدہ عورتیں آنے لگی اور شوہروں پہ وہ حاوی ہونے لگی، شوہر جس کو اللہ نے قوام بنایا، جس کو اللہ نے نگراں بنایا، جب وہ بچ جائے گا اپنی بیگم کے سامنے تو کہیں کچھ بھی کروا سکتی ہے۔ تیجا جس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، بدعات رسومات کے قبیل سے ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، برسی حرام ہے۔ حضرت نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس تعلق سے موجود ہے، اور بدعات کے تعلق سے آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے تو مردود ہے، وہ قابل رد ہے۔ وہ اما عائشہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میرا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ میں نے عمل نہیں کیا، حکم نہیں دیا، وہ مردود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسعود میں آپ کی حیات طیبہ میں کتنی وفات ہوئی، آپ نے تیجا منایا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب، جن کو جعفر طیار کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ موتہ میں شہید ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگتی ہے تو آپ کیا فرماتے کہ آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو۔ ہمارے آج یہ رواج ہے اور بہتر چیز ہے کہ جس کے ہاں وفات ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، لوگ 3 دن تک گھر وہاں کھانا بھجواتے ہیں، محلے کے لوگ، پڑوس کے لوگ، رشتہ دار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ غم میں مصروف ہیں، غم ان پر طاری ہے، ایک چیز نے ان کو مشغول کر رکھا ہے، کھانے پینے کی سدھ نہیں ہے ان کو، تو کھانا کیسے بنائیں گے گھر والے جعفر کے، چولہا کیسے جلے گا، تو کھانا بناؤ، ان کے گھر بھجواؤ۔ یہ ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے کہ تیسرے دن میت کے کیا ہے، باقاعدہ موٹے موٹے فقیروں کو بلا کر کے کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم وفي روایت اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ انسان کی جب وفات ہو جاتی ہے سارے اعمال اس کے ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، ان میں ایک چیز کیا ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ آدمی اپنی زندگی میں کر جائے، نل لگوا دیا، مسجد بنوا دی، مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیا، جب تک یہ مسجد رہے گی، جب تک نل سے لوگ پانی پیتے رہے گا، اس کا ثواب جاری رہے گا۔ آدمی دنیا سے چلا گیا، اس کے ورثہ نے، اولاد نے، احفاد نے اس کی طرف سے کیا، یہ ثواب جاری رہے گا۔ یا ایسا علم چھوڑا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یا نیک اولاد جو دعا کرے۔ نیک اولاد بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ نیک اولاد کب بنے گی، جب ہم نیک ماں اپنی اولاد کے لیے لائیں گے۔ بدعقیدہ ماں لے کر کے آئیں گے، رسوم اور رواج میں ڈوبی ہوئی ماں لے کر کے آئیں گے اپنے بچے کے لیے، بدعت و خرافات کی رسیاں ماں لے کر کے آئیں گے، تو آج وہ تیجا کروا رہی ہے،
جو شرک کا چور دروازہ ہے، اگرچہ شرک نہیں ہے، کل کو کہے کہ چلو بیمار ہو تو فلاں بابا کے مزار پہ چلتے ہیں، ہر ایک کی سنی جاتی ہے، وہاں چلتے ہیں۔ اب شوہر نامدار جو بچھے ہوئی ہیں قدموں میں بیگم کے، بیمار ہیں، بیگم نے کہا چلو فلاں گئے تھے اچھے ہو گئے، فلاں گئی تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی، اور تم بھی جاؤ، چلو ہمارے ساتھ چلو، ہم لے کے چلیں۔ بیمار کرنے والا کون؟ اللہ رب العزت۔ شفا دینے والا کون؟ اللہ رب العزت۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ ہی بیماری دینے والے، اللہ ہی شفا دینے والے۔ شفا اللہ کے ہاتھ میں، دوائیں بھی اسی وقت اثر کرتی ہیں جب اللہ نے اس میں اثر رکھا ہے، جب یہ اثر کر جاتی ہیں دوائیں۔ دعا بھی اسی وقت جب اللہ چاہتے ہیں کہ واقعی اس کو شفا مل جائے۔ آج تو زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ کوئی بیمار ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے نہیں ہیں، دعا دیتے نہیں ہیں، فیس بک پہ واٹس ایپ پہ دعائیں فارورڈ کرتے ہیں، پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ کسی مرد کی طبیعت خراب ہے تو عورت کے تعلق سے دعا وہ فارورڈ کر دیا، کسی مرد کی وفات ہو گئی ہے، عورت کے تعلق سے دعا ہے وہ فارورڈ کر دیا۔ اسی طرح اس کے برعکس الٹا بھی ہوتا ہے۔ عجیب ماحول بن گیا ہے۔ ہم بھی پورا مہینہ تقریباً بیمار تھے رمضان میں، کورونا تو نہیں تھا الحمدللہ، لیکن وائرس تھا۔ ہم نے اپنے بیٹوں سے کہا کوئی بھی کسی بھی گروپ میں نہیں ڈالے گا ہماری بیماری، دعا کرو، مخلصین کی دعا اللہ قبول فرمائیں گے، اور اللہ نے شفا لکھی ہوگی، دواؤں میں تو شفا ملے گی۔ یہ لوگ رسم نبھاتے ہیں، تو یہ جو تیجا ہے نا، یا یقین جانیے بڑی درد مندی کے ساتھ صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ کننا مسند احمد کی روایت ہے، کننا نعد الاجتماع الى المیت اور الى اہل المیت وصنعۃ الطعام من النیاحہ، ہم میت کے گھر اجتماع کرنے کو اور اس کے گھر کھانا بنانے کو، کھانا جو کھلاتے ہیں لوگ تیجے میں یا کسی موقع پہ، نوحہ میں شمار کرتے تھے۔ نوحہ ماتم جو اسلام میں حرام ہے، اور جس کے تعلق سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ فرمان موجود ہے کہ جو نوحہ کرتا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نوحہ کرنے والا مرد ہو یا نوحہ کرنے والی عورت ہو۔ اب اور سنیے، ایک آدمی زندگی میں تھا اور اس کی موجودگی میں اگر کوئی بھی ایسی رسم ہوئی جو شریعت میں نہیں ہے، ماتم کرنے لگے کسی کے مرنے پہ، سینہ کو بھی کرنے لگے، عورتیں بال نوچنے لگی، ہائے وائے مچانے لگی، اور منع کیا اس نے، تب تو اس کا بیڑا پار ہے۔ اور اگر راضی اور خوش رہا کہ ہاں ٹھیک ہے، بہتر ہے، چند فقیروں کو کھلا دو، اس لیے کہ لوگ تانے دیں گے، باپ مر گیا، ماں مر گئی، 10 فقیر بھی نہیں کھلائے بیٹے نے، تو لوگوں کے تانے سے بچنے کے لیے کیا جا رہا ہے، ثواب ملے گا۔ وہ جو 20-25 ہزار 10 ہزار 15 ہزار روپیہ آدمی خرچ کرتا ہے ایصال ثوابی کے نام پہ کرتا ہے، تو سب سے بہتر طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے وہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ کر دیں، کہیں نل لگوا دیں اپنے والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، جب تک اس کا پانی لوگ پیتے رہیں گے ثواب جاری رہے گا۔ وہ بہتر ہے کہ ادھر شام کو کھایا اور صبح کھیت میں چلے گئے، ختم۔ اور جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو مسجد سے یہ درس ملتا ہے، اور یہی مسجدیں جب ویران ہونے لگے اور ہمارے ہاتھوں سے ویران ہونے لگے، ہم اپنے ہاتھوں سے جا کر کے تالا جا دیں، یقین جانیے یہ ہماری پیشانی سجدوں کے نشان کا اڈا کیوں نہ بن جائے، ہم کسی مسجد میں جا کر کے اپنے محلے، پڑوس، شہر، گاؤں، بستی، قریہ کی کسی مسجد کو لازم پکڑ کر کے کیوں نہ بیٹھ جائیں، ہمیشہ سجدے میں گرے رہیں، لیکن اگر ہمارے ان ہاتھوں نے کسی مسجد پہ اپنے ہاتھ سے تالا لگایا ہے، یقین جانیے کوئی نماز، کوئی سجدہ، کوئی قیام، کوئی رکوع اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ظالموں کو اللہ نہیں بخشیں گے۔ کل یہی مسجد اگر فریادی بن کر کے کھڑی ہو جائے، پوری بستی کے لوگ، پورے گاؤں کے لوگ موک درشک بنے ہوئے کہ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی تصویر بنے ہوئے ہیں اور مسجد ویران ہوئی ہے، ٹھیک ہے کس نیت سے کس نے کیا مسجد وہ تعمیر کی تھی وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آج ہمارے سامنے مسجد ہے، اس پہ تالا جڑا ہوا ہے، روح تڑپتی ہے، دل کانپتا ہے، اور لرزہ ہونا چاہیے
ترسا ہونا چاہیے انسان کو، ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، اور کوشش اور کاوش کرنی چاہیے۔ اور میں بڑی درد مندی کے ساتھ ایسے حضرات سے کہتا ہوں کہ میرے بھائی اللہ کے واسطے آپ مقدمات لڑیے، زندگی بھر لڑیے، قیامت کی صبح تک لڑیے۔ آپ جب آپ کا آخری وقت آ جائے، بیٹوں، اولاد، احفاد کو وصیت کر جائیے، چاہے حق ہو ناحق ہو، لڑتے رہنا، لڑیے، لیکن مشق ستم اللہ کے گھر کو نہ بنائے۔ اللہ کے واسطے اللہ کے گھر کو، مسجدوں کو، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں کس کی یاد کے لیے ہیں؟ کس کے ذکر کے لیے ہیں؟ یہ کس کی ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ یہ کسی کی بپوتی نہیں ہے، ہمارے پیسے سے بنی ہو، کسی کے پیسے سے بنی ہو۔ جب مسجد بن گئی تو وہ پوری قوم کی ہے، وہ اللہ کی مسجد ہے۔ کوئی نماز پڑھنے سے اگر روکتا ہے تو وہ ظالم میں اس کا شمار ہوگا اور اس وعید کا وہ شکار ہوگا۔ اللہ رب العزت کی آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ایسے لوگ خوف زدہ ہو کر کے مسجد میں داخل کچھ کو نہ جائے، اور ان کو دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن بہت بڑے عذاب، یہ وعید اللہ دے رہا ہے اس آیت کریمہ۔ دنیا میں بھی رسوائی، جو جاتا ہے مسجد طرف نگاہ ڈالتا ہے، ارے کس نے تالا جڑ دیا، اللہ کی لعنت ہو اس پر، لعنتوں کے ڈونگرے برستے رہتے ہیں صبح و شام۔ سوچنا چاہیے اور لرز اٹھنا چاہیے، ایمان کہاں ہے؟ ایمان کو آواز دو۔ تقویٰ کہاں ہے؟ نمازیں کہاں ہیں؟ وہ سجدے جو پیشانیوں پہ تڑپ رہے ہیں، وہ سجدے کہاں ہیں؟ ان سجدوں کی پکار ہے، ان نمازوں کی پکار ہے، اور ان رکوع سجود کی پکار ہے کہ مسجد کو کھلنا چاہیے۔ اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، ہم لوگ کبھی کبھی گاؤں میں آتے ہیں، یہ بھی کہا اور سنا جا رہا ہے، غیر کہہ رہے ہیں کہ دیکھا اکثریت ہے مسلمانوں کی، ہماری وجہ سے تالا پڑا، لگایا ہم نے ہے، کریڈٹ وہ لے رہے ہیں۔ اور یہ جب گردش کر جائے گی نا پورے اس میں علاقے میں، تو لوگ یہی یقین کر لیں گے کہ یہ مسلمانوں کی وجہ سے تالا نہیں لگا ہے، کسی اور کی وجہ سے لگا ہے۔ تو یہ جرات اگر کر لی ہے تو چلو دوسری مسجد پہ یہ جرات آزمائی، چاہے اللہ نہ کرے۔ کہاں ہیں ہم؟ اس لیے میرے بھائی بہت درد مندی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے اب بھی موقع ہے، سانسوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور کورونا نے تو سب کو یقین دلا دیا ہے۔ ہاں وہ بدنصیب ہیں، رمضان گزر گیا، روزے سے نہیں رہے، آج بھی مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، لیکن اکثر لوگوں کو یقین ہو گیا ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو اب سدھر جائیں، ہم کوشش کریں، کاوش کریں، دو فریق جو ہیں ان کو بٹھا لیں، اور نہیں تو ان سے بات کریں کہ آپ لڑیے قیامت کی صبح تک، لیکن اللہ کی مسجد کو بندوں کے لیے کھول دیجیے تاکہ بندوں کے لیے۔ یہ مسجدیں جب ویران ہوتی ہیں تو ایسی خرافات اور بدعات راہ پا جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایک بنائے، نیک بنائے، توحید والا بنائے، توحید پہ قائم رکھے، اور اللہ توفیق دے کہ ہم اپنی پیشانیوں سے، سجدوں سے، قیام و قعود اور رکوع سے مسجدوں کو آباد کرتے رہیں، ہماری مسجدیں ویران نہ ہوں۔ اللہ رب العزت ہم تیرے عاجز مدہ بندے ہیں، گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن صرف اور صرف تیرے در سے وابستہ ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے نفسوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ جو خطا ہمارے کسی بھائی سے ہوئی ہے مسجد کے تعلق سے، اللہ توفیق عطا فرما کہ انہی کے ہاتھوں سے مسجد کھل جائے، اور جو بھی مسجدیں غیر آباد ہیں اللہ تمام مسجدوں کو آباد کرنے کی مسلمانوں کو توفیق عطا فرما۔ اللہ میں جو بیماروں کو شفا عطا فرما، وہ بھائی جو قرضدار ہیں کوئی آسان سی سبیل فتح فرما دے، ان کا قرض دور ہو جائے۔ اللہ من مسلمان بھائی جو دنیا کے کسی خطے میں پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ میں جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک جو حیات ہے، اللہ میں توفیق عطا فرما ان کی خدمت کر کے تیری رضا حاصل کرنے۔ اللہ میں جن کے والدین یا والدین میں سے جن کی وفات ہو چکی ہے، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرما کہ جس طرح سے ہماری امتیازی شان ہے کہ یہ گاؤں توحید والوں کا گاؤں ہے، اسی طرح سے ہمیں توحید پہ قائم دائم رکھ، ان خواتین کو نیک سمجھ عطا فرما۔ اللہ انہیں توحید کی توفیق عطا فرما، ان کے گھر والوں کو بھی توحید کے راستے پر گامزن فرما دے، جو گمگشتہ راہ ہو چکے ہیں، بھٹک چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ملک ہمارا پیارا ملک ہے، اس ملک کو ہمارے لیے امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ رب العزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمیں اس وطن سے پیار ہے اور عظیم پیار ہے، اللہ میں ظالموں کے ظلم و ستم سے معمون و محفوظ فرما دے، اور دنیا کے کسی خطے میں جہاں مسلمان ہیں اللہ ان کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ قبل اول بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی بازیابی کی توفیق عطا فرما مسلمانوں کو۔ اللہ میں یقین ہے کہ اب ابابیلوں کا لشکر نہیں اتر سکتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو حمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، جو کہتے ہیں بابیل پھر اللہ بھیج دیں گے۔ اللہ ہماری ہاتھوں سے بازیابی ہونی ہے تیرے فضل سے، تیری توفیق سے، تو اپنے فضل و توفیق سے ہمیں شاد کام فرما دے۔ آمین۔ تقبل اللہ۔